عرفان علی خان کاٹھیا صاحب ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کاٹھیا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں کچھ فیکچوئل سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جو بارشوں کا اگلا اسپیل آنا ہے, ذرا اس حوالے سے بتا دیجئے کہ وہ کب سے کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور لوگوں کو ذرا بتائیں کہ وہ پھر کیا خیال کریں اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جو اگلا آنے والا اسپیل ہے اس میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. بالکل ابھی تک پنجاب میں 3 ڈفرینٹ سپیلز وہ گزرے, اور آپ نے دیکھا اس دفعہ کا بڑا انپریسیڈنٹڈ وہ مونسون رہا, اور جو اب اگلا ہمارا مین سپیل ہے وہ بالکل سٹارٹ ہونے جا رہا ہے 21 سے, اور 21 میں ہماری جو ایسٹرن ریورز ہیں ان کی اپر کیچمنٹس میں بارشیں زیادہ ہیں, اور جس کی وجہ سے راوی میں اور ستلج میں جو واٹر فلوز ہیں وہ بالکل آگے بڑھنے کا اور ان میں پانی کا زیادہ ہونے کا خدشہ ہے. اور اس کے پیش نظر آج چیف منسٹر پنجاب پی ڈی ایم میں آفس خود تشریف لائے, اور انہوں نے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت میں اس پورے پروسیس کو اس کو دوبارہ ریویو بھی کیا, اور آگے فیوچر, کیونکہ اس دفعہ ہمارا اگست بھی اسی طریقے سے بھرپور مونسون کے سپیلز پریڈکٹڈ ہیں, تو ہم نے جتنا بھی راوی اور ستلج کے کنسرن ڈسٹرکٹس ہیں ان تمام میں پراپر ایویکویشن کروا لی ہے. کون سے ڈسٹرکٹس ہیں ڈی جی صاحب, کیونکہ بہت سارے لوگ شاید اسپیسیفکلی نہ جانتے ہو, کون سے شہر کے لوگوں کو خاص طور پہ اس وقت جو ہے احتیاط کرنی ہوگی؟ جی بالکل, اس میں اگر ہم ستلج کی بات کریں تو اس میں سب سے موسٹ جو ولنریبل ہے دیٹ از قصور, اور اسی طرح پھر آگے آپ ڈاؤن دا لین اکاڑا, وہاڑی, یہ سارے اضلاع ہیں جو قصور سے ہیڈ اسلام تک, اپنا قصور سے لے کے آگے وہاڑی اور پھر بہاولپور تک, یہ تمام ڈسٹرکٹس ہیں. اور اگر ہم راوی کی بات کریں تو اس میں پھر ہمیں نارووال سے سٹارٹ کر کے آپ کا لاہور, اور آگے اسی طرح نیچے خان کی اور باقی ڈسٹرکٹ ساہیوال اور ڈاؤن دا لین. تو ان میں تمام میں ہم نے نہ صرف الارم کر دیا ہے تمام ڈی سیز کو, وہاں پہ کیمپس اسٹیبلشڈ ہیں, لیکن اب دا گڈ تھنگ از کہ اس وقت اگر ہم انڈین ڈیمز کو دیکھیں جو ہمارے ان ریورز کے اوپر ہیں, اس میں تھین ڈیم, باکھڑا ڈیم ہو یا پونگ ڈیم ہو, یہ تمام 30 سے 40% ابھی اپنا ٹوٹل کیپیسٹی کا یہ فلڈ ہیں, اور تقریباً 60% ان تمام میں ابھی تک گنجائش باقی ہے, جس کی وجہ سے یہ بہت حوصلہ افزا ہے کہ اگر کوئی بارشیں بہت زیادہ آتی بھی ہیں اپر کیچمنٹس میں, انڈین کیچمنٹس میں, تو انشاءاللہ پانی ہمارے پاس اس لمٹ کا نہیں آئے گا کہ جس سے ریورائن فلڈنگ ہو. لیکن کاٹھی صاحب ہمیں قسمت پہ بھی بھروسہ رکھنا چاہیے, لیکن تدبیر بھی کرنی ہے نا. جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں آف کورس یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ فائر فائٹنگ ہے, یہ شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ بیکاز یہ ہر سال اس کی شدت بڑھتی جائے گی, جو میں نے رپورٹس دیکھی ہیں ہر سال اس سے زیادہ اگریسولی ان مہینوں کے اندر مانسون ہوگی اور اس کے اثرات ہوں گے. تو لانگ ٹرم پلان کیا ہے اس میں؟ جی بالکل, لانگ ٹرم الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی مئی کے مہینے میں جو انڈیا پاکستان اسکرمشز بھی ہوئی, اور اس کے بعد بھی تھوڑا ایک جو آبی جاریت کا ہمیں سامنا رہا, الٹیمیٹلی آپ کو ریزروائرز کی طرف جانا پڑے گا. اس وقت منگلا اور تربیلا کے بعد جو ہمارے پاس بڑے ریزروائرز, ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اتنا آپ دیکھیں ہیوی رین فال, اس کے بعد یہ زیادہ پانی ہمارا وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو نہ صرف ہمیں ریزروائرز کی طرف جانا پڑے گا, بلکہ جو اربن ہماری اب ہے ڈیولپمنٹ, اس میں بھی رین ہارویسٹنگ کو بہت زیادہ ہمیں آگے اس پہ فوکس کرنا ہوگا. کہ آپ دیکھیں شہروں میں اتنا زیادہ, آپ لاہور میں تقریباً 200 ملی میٹر بارش ہوئی, لیکن اس تمام بارش کو ہم ضائع کر دیتے ہیں انفارچونیٹلی, اور یہ الٹیمیٹلی ہمارے سیوریج کا حصہ بنتا ہے. اگر اسی کو رین ہارویسٹنگ کا ہم بنائیں ذریعہ, اور اس پانی کو آگے ری یوز کریں, اور اس میں بھی میں پنجاب گورنمنٹ کو ایک دفعہ پھر اپریشیٹ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے لاہور میں پچھلے فائنینشیل ایئر میں 10 انڈر گراؤنڈ سٹوریجز بنے, اس فائنینشیل ایئر میں 14 مزید انڈر گراؤنڈ سٹوریجز بنے, اور اسی وجہ سے لاہور میں ان بڑی بارشوں کے باوجود ود ان 2 to 4 hours لائف واز بیک ٹو نارمل اگین. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات ہے کاٹھی صاحب, لیکن تھوڑا سا اگر ہم لاہور سے باہر نکلیں تو ہم نے دیکھا اس دفعہ چکوال ہے, پنڈی ہے, وہاں سے بہت ڈسٹربنس ویژولز ہمیں سامنے نظر میں آ رہے تھے, چکوال میں خاص طور پہ, اور پنڈی کا جو پورا نعرہ لئی, شکر ہے کہ وہ اپنی حد تک نہیں بڑھا, اگین قسمت, لیکن ہماری تدبیر کیا ہے؟ ہم نے تو نالوں کے اوپر ان علاقوں میں تجاوزات کی ہوئی ہیں, تو ہم قسمت پہ ہی بیٹھے رہیں گے کہ بھئی شکر ہے بارش رک گئی اور وہ نالا اپنی حد سے زیادہ اس نے ایکسیڈ نہیں کیا؟ نہیں, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ پی ڈی ایم اے کی اور گورنمنٹ آف پنجاب کی پریپیئرڈنیس ہی تھی کہ ہمیں جس طریقے سے انپریسیڈنٹڈ رین فال چکوال میں رہا, جیلم میں رہا, اور ایون نالا لئی کے مضافات میں رہا, ہم نے ود ان نو ٹائم, ود ان
hour to 1 hour 30 minutes हमने हर जगह पे जहां हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी एवैक्यूएशन की जरूरत थी वो एवैक्यूएशन हुई, जहां बोट्स के जरिए थी हमने तकरीबन 1096 लोगों को इन 3 अजला से पिछले 24 घंटे में एवैक्यूएट किया। और मैं बड़े एतमाद के साथ ये कह सकता हूं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस से कोई एक कीमती जान का वो नुकसान नहीं हुआ। हाँ। आपने देखा फिर ये जो कीमती जाने गई हैं ये किस वजह से गई हैं डॉक्टर साहब? इसका मतलब जो बोसीदा इमारतें थी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, वो इमारतें गिर गई हैं जिसकी वजह से लोगों की डेथ्स हुई हैं, तो वो किस खाते में जाएंगी? ऑफ कोर्स वो भी कहीं ना कहीं किसी की फर्ज की कोताही तो है कि वो बोसीदा इमारतें थी जिनमें वो लोग थे जो मरे हैं। जी, मैं इसमें भी ये कहूंगा कि टोटल 114 डेथ्स हैं 25 जून से लेके अभी तक, और इनकी 4 मेजर वजूहात हैं। देखें, मुतअद्दिद केसेस ऐसे हैं जो आसमानी बिजली के गिरने के वाकयात हैं। अब जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पीडीएम पंजाब की 25 जून को पहले स्पेल स्टार्ट होने से पहले आपके चैनल और बाकी तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स के साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पे बारहा हमने ये रिक्वेस्ट की कि आपको खुले आसमान तले जब थंडर स्टॉर्म्स हो आप उसमें अवॉइड करें। कितने ही केसेस हैं जो लापरवाही से नहाने की वजह से जाके, अब देखें नाला लई 22 फुट पे चल रहा था और उस वक्त हमें लोगों को बचाने के साथ साथ ये भी हमें उस वक्त तदबीर करनी पड़ रही थी कि हम पुलिस के जरिए लोगों को अंदर नहाने से मना कर रहे थे, नहाने से मना। इसी लोगों को सुननी चाहिए। हाँ, लोग भी जो है इंतजामिया की गुफ्तगू के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं।